اللہ الرحمن الرحیم جی الأصل في تصحيح المسائل الحمل أن تصحح المسألة على تقديرين آني على تقدير أن الحمل ذكر وعلى تقدير أنه أنثى ثم تنظر بين تصحيحي المسألتين اگر ٹرو فإن توافقا بجزء فاضرب وفق أحدهما في جميع الآخر وإن تباين فاضرب كل واحد منهما في جميع الآخر فالحاصل تصحيح المسألة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. فتویٰ اس پر ہے کہ حمل ایک شے ہے، وہ یا لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا. دھیان کرنا جی. اب حمل کے مسائل کی تصحیح اس کے لیے کتنا حصہ رکھنا ہے. لڑکا ہو تو پھر کیا کرنا ہے، لڑکی ہو تو اب اس کی تفصیل بتاتے ہیں، ذرا توجہ. قانون حمل کے مسائل کی تصحیح میں یہ ہے کہ تصحیح کرے تو مسئلے کی دونوں تقدیروں پر. اب یہاں دو مسئلے بنانے ہوں گے. میری مراد اس تقدیر پر کہ حمل مذکر ہے، اب ایک مسئلہ بنے گا، اور اس تقدیر پر کہ حمل مؤنث ہے، یہ دوسرا مسئلہ بنے گا. اب جو دو مسئلے بنیں گے، جو نیچے وہ رساں اس کو ان کو حصے بھی دیں گے. دونوں مسئلے جو بنیں گے، اب وہ جو مسئلے جہاں سے بنے ہیں وہ دونوں عدد ہیں نا، تو ان دونوں عددوں کو دیکھنا ہے. ایک مسئلہ ہے لڑکے والی شکل میں، ایک ہے لڑکی والی شکل میں. پھر نظر کر تو دونوں مسئلوں کی تصحیحین کے درمیان تقدیرین پر. اگر وہ دونوں جو مسئلے ہیں وہ متوافق بجز ہیں، کسی جز میں ان میں توافق ہے، تو اب دو میں سے ایک کے وفق کو دوسرے کے جمی میں ضرب دے. حاصل ضرب یہ مسئلے کی تصحیح ہے. اور اگر جب اسے تقسیم کریں گے کسر آئے گی تو پھر ادھر لے جائیں گے. اور اگر متباین ہوں وہ دونوں مسئلے تو پھر ضرب دینی ہے ہر ایک کون میں سے دوسرے کے پورے میں. حاصل ضرب تصحیح المسئلہ ہوگا حمل کا. کیا کہ مولوی جی؟ قانون حمل کے مسائل کی تصحیح میں یہ ہے کہ تصحیح کر تو مسئلے کی دو تقدیروں پر. میری مراد ایک تقدیر پر کہ جب حمل مذکر ہو اور دوسری تقدیر پر جب حمل مؤنث ہو. پھر نظر کر تو مسئلتین کی دونوں تصحیحوں کے درمیان، بس اگر دونوں میں توافق ہو کسی جز کے ساتھ تو ضرب دے تو ان دونوں میں سے ایک کے وفق کو دوسرے کے جمی میں. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اصل فی تصحیح مسائل الحمل یہ کہ تصحیح کرے تو مسئلے کی دونوں تقدیروں پر. میری مراد اس تقدیر پر کہ حمل مذکر ہے اور اس تقدیر پر کہ حمل مؤنث ہے. دو مسئلے بن گئے. پھر نظر کر تو مسئلتین کی تصحیحوں کے درمیان. جی پس اگر وہ متوافق بجز ہیں تو ضرب دے دو میں سے ایک کے وفق کو دوسرے کے جمی میں. اگر تباین ہے ضرب دے ہر ایک کو دوسرے کے جمی میں. جو حاصل ہے نا من ضرب وفق احد تصحیحین فی الآخر الی تقدیر الموافقت و من ضرب. یہ کیا ہے مسئلے کی پس حاصل تصحیح مسئلہ ہے. سنیں جی. پھر حاصل کیا ہے؟ اصل حمل کے مسائل کی تصحیح میں قانون حمل کے مسائل کی تصحیح میں یہ کہ تصحیح کرے تو مسئلے کی دونوں تقدیروں پر.
دو نہیں مانا کرنا دونوں دو ہور ہوندا دونوں ہور ہوندا دو عدد ہے تے دونوں دو شیاں جی میری مراد اس تقدیر پر کہ حمل مذکر ہے اور اس تقدیر پر کہ حمل مؤنث ہے پھر نظر کر تو مسئلتین کی دونوں تصحیحوں کے درمیان پس اگر متوافق ہوں دونوں تصحیحیں جز کے ساتھ پس ضرب دے ایک کے وفق کو دو میں سے ایک کے وفق کو دوسرے کے جمی میں تو حاصل ضرب جو ہے وہ تصحیح ہے دونوں مسئلوں کی اور اگر دونوں تصحیحیں متباین ہوں پس ضرب دے ہر ایک کو ان دونوں سے دوسرے کے جمی میں پس حاصل مسئلے کی تصحیح ہے مسئلۃ الحمل کی جی قانون حمل کے مسائل کی تصحیح میں یہ ہے کہ تصحیح کر تو مسئلہ کی دونوں تقدیروں پر میری مراد اس تقدیر پر کہ حمل مذکر ہو اور اس تقدیر پر کہ حمل مؤنث ہو پھر نظر کر تو مسئلتین کی دونوں تصحیحوں کے درمیان پس اگر متوافق ہوں دونوں تصحیحیں جز کے ساتھ پس ضرب دے تو ان دونوں میں سے ایک کے وفق کو دوسرے کے جمی میں اور اگر متباین ہو دونوں تصحیحیں پس ضرب دے تو ہر ایک کو ان دونوں سے دوسرے کے جمی میں پس حاصل تصحیح مسئلہ ہے اصل حمل کے مسائل کی تصحیح یہ ہے کہ تصحیح کرے تو مسئلہ کی دونوں تقدیروں پر میری مراد اس تقدیر پر کہ حمل مذکر ہے اور اس تقدیر پر کہ حمل مؤنث ہے حمل کے مسائل کی تصحیح میں قانون یہ ہے کہ تصحیح کر تو مسئلے کی دونوں تقدیروں پر گھسنڈے میری مراد اس تقدیر پر کہ حمل مذکر ہے اور اس تقدیر پر کہ حمل مؤنث ہے پھر نظر کر تو مسئلتین کی دونوں تصحیحوں کے درمیان اگر وہ کسی جز میں ان میں توافق ہے تو پھر ایک کے وفق کو دوسرے کے جمی میں ضرب دینی اگر متباین ہے تو ہر ایک کے ان دونوں میں سے ایک کے کل کو دوسرے کے جمی میں ضرب دینی حاصل ضرب جو ہے وہ مسئلے کی تصحیح ہے اب مسئلہ گیا مسئلہ گیا اب ہر ایک کا جو حصہ نکالنا ہے دونوں مسئلوں سے وہ کیسے نکالیں گے جی پھر ثم اضرب نصیب من کان له شیء من مسألة ذکورته فی مسألة انوثته او فی وفقها ومن کان له شیء من مسألة انوثته فی مسألة ذکورته او فی وفقها کما فی الخنثى پھر شروع فی بیان ما لکل واحد من الوراثات مما حصل بعد الضرب پھر ضرب دے تو اس کے نصیب کو کہ ہے جس کے لیے کوئی شے اس کی ذکورت والے مسئلے میں جو اس کو ذکورت والے مسئلے سے ملا ہے نا جو ملا ہے اس کو ضرب دیں اس میں جو اس کو انوثت والے مسئلے میں ملا ہے اگر ان دونوں میں تباین ہے تو یا اس کے وفق میں یا اس کے وفق میں اس کے انوثت والے مسئلے میں جی جو اس کو ملا ہے ذکورت والے مسئلے سے ضرب دینی ہے اس کے انوثت والے مسئلے میں اگر وہ کیا ہے تباین ہے نہیں تو اس کے وفق میں اور وہ کہ جس کے لیے کوئی شے ہے اس کے انوثت والے مسئلے سے اس کو ضرب دینی ہے اس کے ذکورت والے مسئلے میں پورے میں اگر تباین ہے یا اس کے وفق میں اگر توافق ہے جیسا کہ خنثیٰ میں پڑا ہے جیسا کہ خنثیٰ میں پڑا ہے یہ خنثیٰ میں جو پڑا ہے نا وہ جو جس پر ہمارا فتویٰ ہے وہ نہیں ہے وہ تو لڑکی ہے یہ امام شابی کا قول تھا جو امام شابی کا قول تھا جو وہاں پڑھا تھا کیا کہ مولوی جی پھر ضرب دے تو اس کے حصے کو کہ اس کے لیے کوئی شے ہے اس کے ذکورت کے مسئلہ سے اس کے انوثت کے مسئلہ اور ضرب دے اچھا جی پھر ضرب دے تو پھر شروع فی بیان نصیب ہر وارث من الحاصل بعد ضرب تاکہ ممتاز ہو جائے نصیب اس کا دوسرے کے نصیب سے پھر ضرب دے تو
اس کے نصیب کو، اس کے نصیب کو لما لم یکن من کان لو شیء ذا تقصیر و خیانت و حکم المصنف لا الآخر. خیر چھڈو. پھر ضرب دے تو اس کے نصیب کو ورثاء سے جس کے لیے کوئی شے ہے، کیسے اس کے ضرب دے تو فی مسئلات انوثت ہی، اس کے انوثت والے مسئلے میں تباین کی تقدیر پر، یا اس کے وفق میں توافق کی تقدیر پر. اور ضرب دے تو بھی اس کے نصیب کو کہ جس کے لیے کوئی شے ہے، کس سے اس کے ذکورت والے مسئلے میں یا اس کے وفق میں الازین کا تقدیرین. کون تقدیرین؟ تباین تے توافق. جیسا کہ ذکر کیا ہم نے خنسا کی میراث میں. کہتے ہیں یہاں سے معلوم ہو گیا وہ جو ہم نے کہا تھا وہاں کہ مصنف رحمہ اللہ اشارہ کریں گے اس کی طرف فصل الآتی میں. آکھیا نہیں کہ ما فی الخنسا متن آکھیا کہ نہیں؟ پیچھے آکھے سے کہ مصنف اشارہ کرن گے جی تفصیل اساں کیتی ہے. جی جی ایتھے گل پہنچ گئی. جی پھر ضرب دے تو اس کے نصیب کو کہ ہے اس کے لیے کوئی شے اس کے ذکورت کے مسئلہ سے، ضرب دے اس کے انوثت کے مسئلہ میں، انوثت کے مسئلہ میں دینی ہے ضرب، یا اس کے وفق میں. اور وہ کہ ہے اس کے لیے کوئی شے اس کے انوثت کے مسئلہ سے، ضرب دینی اس کے ذکورت کے مسئلے میں یا اس کے وفق میں، جیسا کہ خنسا میں ہے. جی پھر ضرب دے تو اس کے نصیب کو کہ ہے اس کے لیے کوئی شے اس کے ذکورت کے مسئلہ سے اس کے انوثت کے مسئلہ میں، جی یا اس کے وفق میں. اور وہ کہ ہے اس کے لیے کوئی شے اس کے انوثت کے مسئلہ سے اس کے ذکورت کے مسئلہ میں، یا اس کے وفق میں، جیسا کہ خنسا میں. پھر ضرب دے تو اس کے نصیب کو جس کے لیے ہے کوئی شے اس کے ذکورت کے مسئلہ سے اس کے انوثت کے مسئلہ میں یا اس کے وفق میں. اور وہ کہ ہے اس کے لیے کوئی شے اس کے انوثت کے مسئلہ سے اس کے ذکورت کے مسئلہ میں یا اس کے وفق میں، جیسا کہ خنسا میں. ثم انظر وانظر فی الحاصلین من الضرب ایما اقل یؤتی لذلک الوارث والفضل الذی بینہما موقوف من نصیب ذلک الوارث. اب ایک مسئلہ ہے ذکورت والا، ایک مسئلہ انوثت والا. جو ورثاء ہیں ان کو حصے دیے ہیں، کس مسئلے سے کم ملتے ہیں کس سے زیادہ ملتے ہیں. جو کم والے مسئلے ہیں نا، کم والے وہ دے دیں گے، جو زیادہ ہیں وہ سنبھال کے رکھ دیں گے. سمجھیے بات کیا کہ جی. پھر نظر کر تو حاصلین من الضرب لکل وارث، جون سا حاصل عقل ہو، ذکورت والے مسئلے کا حصہ عقل ہے یا جو موجودہ وارث ان کی بات ہے، دے دیا جائے گا اس وارث کو، کیونکہ عقل تو متیقن ہے نا، یہ تو ملنا ہی ملنا ہے نا. اور فضل جو ہے وہ بینہما اس وارث کے درمیان اور حمل کے درمیان موقوف ہوگا اس وارث کے حصے سے. ہاں جی. پھر نظر کر تو حاصلین من الضرب میں کہ جو عقل ہوگا وہ دیا جائے گا اس وارث کو، اس لیے کہ عقل متیقن ہے. اور فضل حمل اور فضل جی نے جڑا ود ہوئے جی اس کے درمیان موقوف ہوگا اس وارث کے حصے سے. پھر نظر کر حاصلین من الضرب سے واسطے ہر ایک کے جو ورثاء کو ملا ہے، جون سا ان کا عقل ہو دیا جائے گا اس وارث کو، اس لیے کہ استحقاق اس وارث کا عقل کا تو متیقن ہے، اینا تو ملنا ہی ملنا ہے. اور فضل وہ جو درمیان ہے ان کے، یعنی بین الحاصلین کے، بین ہما دا مرزا حاصلین کے درمیان جو زید ہے موقوف ہوگا اس وارث کے حصے سے، اس لیے کہ مشتبہ ہو گیا اس فضل کا مستحق کون ہے، کیا وہ حمل ہے یا یہ وارث ہے. تو پس موقوف کیا جائے گا اشتباہ کے زوال تک، یہاں تک کہ زائل ہو جائے اشتباہ بے وجود الجنین، بچہ جم پوے. اور سنیں پھر نظر کرتوں حاصلین من الضرب میں
जौन सा उन दोनों का अकल हो दिया जाएगा उस वारिस को, और फजल वो जो दरमियान है इनके किन के हासिलैन के जो दो मसले जो मिले मौकूफ़ होगा उस वारिस के नसीब से, या मुड़ के इन्हू मिलेगा तो या हमल बल जाएगा। जी फिर नजर कर तू हासिलैन मिनत दर अल्लाह अकबर का अकल दिया जाएगा उस वारिस को, और फदल वो के है उन दोनों के दरमियान मौकूफ होगा, हासिलैन के दरमियान मौकूफ होगा उस वारिस के हिस्से से। शाबाब ने क्या हासिलैन में से हासिलैन मिनत दरब में हासिलैन दरब में जौन सा उनका अकल हो दिया जाएगा उस वारिस को, और फदल वो जो हासिलैन के दरमियान है मौकूफ है उस वारिस मौकूफ होगा उस वारिस के नसीब से। हुन मौलवी जी फाइजा हमल ज़ाहिर हो गया, कुड़ी है या मुंडा है। जी फाइजा ज़हर अलहम्ल फ़इन कान मुस्तहिक्कन लिजमील मौकूफ़ी फ़बिहा। बस अगर हमल ज़ाहिर हुआ और इश्तिबा ज़ाहिर हो गया तो अगर वो हमल मुस्तहिक बन गया जमी मौकूफ़ का ते फाबेहा सारा उनकी चोली च पाओ ते वारसो तुसी बाकी फुलड़ियाँ खाओ। जी क्या आख्या जी? अल्लामा फरमाते हैं कि अगर ज़ाहिर हो गया हमल और इश्तिबा ज़ाहिर हो गया तो अगर वो हमल मुस्तहिक है तो जमी मौकूफ़ है। ना हमल अगर मुस्तहिक निकला उस जमी मौकूफ़ का मौकूफ़ के लिए जितना सब से बचा के रखा है ना वो सब का अगर मुस्तहिक है, वो तफसील आ रही है तो वो सारा उसी का है। बस बाकी वारसों को जो मिल गया बस वही है, ये सारा इसका है। अब है फाबेहा, क्या है? फाबेहा। पस जब ज़हर हो गया हमल और ज़हर हो गया इश्तिबा, पस अगर हमल मुस्तहिक है जमी मौकूफ़ का तो फाबेहा। जी जब ज़ाहिर हो गया हमल पस अगर हो हमल मुस्तहिक जमी मौकूफ़ के लिए तो फ़बिहा। बस शब 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 अगर है हमल मुस्तहिक जमी मौकूफ का तो फ़बिहा। बस जब ज़ैर हो गया हमल और ज़ैल हो गया इश्तिबा तो पस अगर हमल मुस्तहिक है जमी मौकूफ़ का तो फ़ाबेहा ए यानी फ़ला हाजता फ़योता लहुल गाल ख़त्म बैन काना मुस्तहिक्कन लिलबादी फयाखुज़ु ज़ालिका बल बाकी बल बाकी मक़सूमुन बैनल वरसाती फयोता लिकुल्लि वाहिदिन मिनल वरसाती मा कान मौकूफ़न मिन नसीबी। अगर वो हमल जो है वो बाज़ का मुस्तहिक है सारे का नहीं है जी, तो अब वो जो उसका हिस्सा है वो ले लेगा और बाकी तकसीम किया जाएगा वारसा के दरमियान। किस तरह? जिस जिस वारस का जितना रखा है वो वापस उसको दे दें, जितना जितना उसका हिस्सा पास दिया जाएगा हर एक को वारसा से वो जो था मौकूफ़ उसके हिस्से से, उसके जिन्ना जिन्ना उन्होंने बचा के रखा सी वो उन्होंने वापस चला जाएगा। क्या क्या जी? अल्लामा फरमाते हैं और अगर हमल मुस्तहिक हो बाज़ के लिए तो पास लिया जाएगा ये और बाकी तकसीम किया जाएगा वरसा के दरमियान, तो दिया जाएगा हर एक को वरसा से जितना मौकूफ़ था उसके हिस्सा से। चलो जी, और अगर हो चलो एक मिनट हो, और अगर हो मुस्तहिक हमल बाज़ का तो पस ले का हमल वही बाज़ और बाकी तकसीम किया जाएगा वारसा के दरमियान, पस दिया जाएगा हर एक को वारसा से वो जो था मौकूफ़ उसके। चलो जी, और अगर हो हमल मुस्तहिक बाज़ के लिए तो पस लेगा हमल वो अकल और बाकी तकसीम किया जाएगा वारसा के दरमियान, पस दिया जाएगा हर एक को वारसा से वो जो था मौकूफ़ उसके हिस्से से। जी, और अगर हमल मुस्तहिक हो बाज़ के लिए पास लेगा हमल वो अकल और बाकी तकसीम किया जाएगा वारसा के दरमियान, पास दिया जाएगा हर एक को वारसा से वो कि था मौकूफ़ उसके हिस्सा से। और अगर हो हमल मुस्तहिक बाज़ का पस लेगा ये और बाकी तकसीम किया जाएगा वारसा के दरमियान,
پس دیا جائے گا ہر ایک کو ورثہ سے وہ جو تھا موقوف اس کے حصے سے. كما إذا ترك بنتا وأبوين وامرأة حاملا فالمسألة من 24 على تقدير أن الحمل ذكر ومن 27 على تقدير أنه أنثى. جیسا کہ جب چھوڑ گیا شخص جی ایک بنت جی ابوین جی بیوی حاملہ جی بیوی حاملہ بیوی بھی ہے جی لیکن حاملہ ہے جی. تو ان موجودہ وارث کنے نے 4 جی بیٹی بیوی ابوین جڑی حاملہ ہے بیوی جڑی حاملہ ہے جی. سمجھ آ گئی جی. اب حمل مذکر ہے یا مؤنث ہے 2 صورتیں ہیں. جی تو پس مسئلہ بنائیں گے 24 سے اس تقدیر پر کہ حمل 24 تو بڑھنا ہے مولوی عبداللہ کیوں بڑھا جی سدس ایک بار مسئلہ بنانا جی 24 تو بنیا بیٹی ابوین امرت حاملہ لکھ دے دینا نہیں ہے جو کچھ صبر کر وہ آگے چل دیں. اور مسئلہ بنے گا 27 سے اس تقدیر پر کہ حمل کیا ہے مؤنث ہے. حمل مؤنث ہے حمل مؤنث ہے جی. کیا کہ جی حملہ مسئلہ بنے گا مسئلہ بنے گا 24 سے اس تقدیر پر کہ حمل مذکر ہے اور مسئلہ بنے گا 27 سے اس تقدیر پر کہ حمل مؤنث ہے. اور دیکھو پس جیسا کہ چھوڑ گیا بنت ابوین امرت حامل جی مسئلہ 24 سے اس تقدیر پر کہ حمل مذکر ہے اس لیے کہ مجتمع ہے اس میں اس وقت سمن اور سدسان سمن کندہ ہے جی تو سدسان تو وما باقیہ بین الابن والبنت کیونکہ حمل کی تھی اعتبار کیتا ہے ایک بچی تو ہے نا تو باقی للذکر مثل حظ الانثیین بنانا ہے فی الحال زوجہ کے لیے سدس ہے اور وہ کتنے سمن وہ کتنے ہیں اور ہر ایک کے لیے ابوین سے اور وہ اور بنت کے لیے معل حمل مذکر باقی ہے اور وہ کتنا ہے یہ گل ہے ایویں ہی ہے. ایک مسئلہ بن گیا لڑکی کو کنے آئے جی وہ لڑکی لڑکے دونوں کو 13 نے نا فی الحال بچی کو کنے نے 13 تے 3 تے 4 تے 4 8 تے 3 11 تے 13 ہو گئے 24 پورے. یہ 24 والا مسئلہ ہن دھیان رکھیا جی کہ عورت نو زوجہ نو 24 والے مسئلے کو کنا ملے ادھر ویکھو نا تے ابوین کو 24 والے مسئلے سے اور بنت مال حمل ذکر کو 24 والے مسئلے سے بس. اور مسئلہ بنے گا 27 سے اس تقدیر پر کہ حمل کیا ہے کیوں بنے گا اس لیے کہ مجتمع ہو گیا ہے مسئلے میں اس تقدیر پر سمن سدس تے سولوسان کون لے گی وہ 2 لڑکیاں ایک یہ تے ایک اور سنیں جی پس یہ مسئلہ ممبریہ یاد آیا وہ 27 تے اول سی اور اول کرے گا 24 سے کدھر ہونا ہے کہ کوئی نہیں لکھے ہی ابوین کے لیے چھیواں حصہ ہے نا تو کتنا ہے پہلے بھی 4 ہی ہے نا عورت کے لیے اور بنت مال حمل انسا کے لیے سولوسان ہے کنے 16 ہے نا تو یہ 27 پہنچ گئے نا ہوں ایک مسئلہ بنیا 24 والا کیڑا بنیا ٹیل حمل دے وے حمل مذکر ہوئے تو مسئلہ تو کڑی کول کنے نے
حمل مؤنث ہوئے تو مسئلہ تے کڑی کول کنے نے 16 ابے تے اماں دوواں کول 4 ہی نے 27 والے وچ بھی تے ہیں کہ کوئی نہیں بیوی کول بھی دوواں وچ کڑی کول 27 والے وچ بس سمجھی جی گل بس ابوین کے لیے تے اچھا ہوں ایک دونوں مسئلوں کے جو عدد ہیں کون وبین عدد تصحیح المسلتین میری مراد 24 اور 27 کون یہ توافق بالثلث ہے اس لیے کہ ان کا مخرج ثلث ہے اور وہ 3 ہے اور دونوں کو فنا کر سکتا ہے سنیا جی اے شاباش جی اتنے پہنچ گئے ہو ان مانا کرتے پھر اگے پڑھ دیں دھیان کرو گا جیسا کہ جب چھوڑ گیا بنت اور ابوین اور امرت حامل پر پس مسئلہ 24 سے ہے اس تقدیر پر کہ حمل لڑکا ہے اور مسئلہ 27 سے ہے اس تقدیر پر کہ لڑکا نہ کہ حمل مؤنث ہے اور کڑی بسم اللہ جیسا کہ جب چھوڑ گیا بنت اور ابوین اور امرت حامل پس مسئلہ 24 سے اس تقدیر پر کہ حمل مذکر ہے اور مسئلہ 27 سے اس تقدیر پر کہ حمل مؤنث ہے جیسا کہ جب چھوڑ گیا بیٹی اور ابوین اور بیوی حامل پس مسئلہ 24 سے ہے اس تقدیر پر کہ حمل لڑکا ہے اور مسئلہ 27 سے اس تقدیر پر کہ حمل لڑکی ہے فَإِذَا ضُرِبَ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ صَارَ الْحَاصِلُ 216 إِذْ عَلَى تَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ لِلْمَرْأَةِ صبر پس جب ضرب دی گئی 2 مسئلوں کے ایک کے وفق کو 27 اور 24 میں توافق بالثلث ہے 27 دا ثلث کی ہے 9 نو ضرب دو 24 نال 24 کا ثلث کیا ہے 8 نو ضرب دو 27 نال تکو گل لے تو کنا بنیا 216 کی بنیا پس جب ضرب دی گئی 2 کے ایک 2 میں سے ایک کے وفق کو یعنی اس کے ثلث کو اور وہ 8 ہے اول سے اور 9 آسانی سے دوسرے کے جمیع میں تو ہو گیا حاصل 216 یہاں سے مسئلے کی تصحیح ہے یہاں سے تصحیح ہے مرتنہ بات کر دیا اِذْ عَلَى تَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ لِلْمَرْأَةِ 27 وَلِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ 36 وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنُوثَتِهِ لِلْمَرْأَةِ 24 وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَبَوَيْنِ 32 صبر اب وہ جو پیچھے قانون پڑھا تھا عبداللہ کہ ہر ایک کا حصہ کس طرح نکالیں گے تو یہ کیا بن گیا مسئلہ کہاں سے بنا ہے 216 ہے نا تو اب لڑکی کو عورت کو کیا ملا تھا کس مسئلے سے 24 والے سے پیچھے پڑھو نا قانون کی پڑھے ہے کہ ان کو ضرب دے اس کو جو اس کے لیے اس کے ذکورت کے مسئلے سے اس کے اب اس کو کیا ملا ہے ذکورت سے مسئلے سے 3 تے مسئلہ انوثت کیا ہے توافق ہے وفق کنا ہے ایک کنا حصہ کنا ہے تے 9 تیاں ٹھیک ہے اور ویکھا پھر عورت نو کنا ملیا اگو ویکھنا مولوی جی کنا ملیا اچھا واپس آ جاؤ تے ابے کو کتنا ملا تھا 4 ملا ہے اماں کو بھی 4 ہی ملا ہے تو 4 اور مسئلہ اگلا ان دونوں میں توافق تھا اس کا وفق 9 ہے تو 4 کو 9 میں ضرب دی 36 ہر ایک نو آگے جے سمجھے اور تھوک نہ لاؤ امتحان کرو بڑے باجی ہو کہ چونکہ وفق میں ضرب دینی ہے تو 4 اور وہ مسئلہ کیا ہے
24 और 27 27 है ना, लेकिन नहीं जो मसला इसको मुज़क्कर से जो मिला है ना, अब इसको 27 के साथ जोड़ना है ना, दोनों के दरमियान तवाफुक तवाफ़ुक है ना, तो उसका तवाफ़ुक क्या है 9। अब इधर जो मिला है इसको 4 को 9 में, 3 को 9 में, तो फिर 27 और 36 हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह जो सुना जी हम ध्यान करी उधर देख, क्योंकि उसके ज़ुकूरत हमल के ज़ुकूरत की तकदीर पर औरत के लिए 27 आगे समझ, और आबा बैन में से हर एक के लिए 36 है, और वाला तकदीर उनूसत ही, और उसकी उनूसत की तकदीर पर औरत के लिए क्या थे। हूँ वो तो दूजे पास में ज़रब दियो ना, हिस्सा 3 है और 24 का सुलस है 8, तो 3 को 8 में ज़रूर दी 24 ये दो में बनाने ने, औरत नू 27 भी मिलता है तो ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਦਿਓ, तो पहलो कितना, ये मुज़क्कर वाली सूरत में माँ को बीवी को कितना मिला, और उनूसत वाली सूरत में थोड़ा केड़ा है, ऐ शाबाश से। मुज़क्कर वाली सूरत में माँ बाप को कितना मिला, और उनूसत वाली सूरत में चौका केड़ा है, थोड़ा केड़ा है, सुने। और हर एक के लिए अबा वैन से 32 है। तो अब बात पढ़ी को नहीं पढ़ी, बस दिया जाएगा औरत को जो कम है, और पीछे पड़े जो काट देना है, बाकी बचा के रखना है। औरत को देंगे कितना, पीछे कितने बच के 3 महफूज रखने दे, और मौकूफ़ रखा जाएगा उसके हिस्से से 3 हिस्से, आगे समझ। और हर एक का हिस्सा आबा बैन से कितना, 4 4 में जी, हाँ एक पासों 32 है तो एक पासे तो कितना बचा 4 4। सुना जी, माँ बाप दे 4 4 रखे तो बीवी दे 3 रखे जी, समझ आ गई जी। ऐशा बस आगे पढ़ो, बतोता बस। और दिया जाएगा लड़की को 13 हिस्से, लड़की को 13 हिस्से देंगे जी। कितने देंगे, ये 200 ते किन्ना बिचों किन्ने चले गए, 24 ते ओ किन्ना उधर 32 ते 32 64 ते 24 88 ते 13 की ए मतलब इधर ध्यान करना जी ना, तो किन्ने हो गए। सुना जी जी, क्योंकि मसला कितने पहुंच गया है, ये ध्यान करना जी 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 216 पर पहुंच गया जी। गल समझी जी मौलवी जी कि नहीं। तो हुण बचे किन्ने पीछे 115 बचे जी। अच्छा जो पढ़ने बारत बतो तालिल बिनते वैज़ा कानल। अच्छा लड़की को 13 क्यों देंगे, लड़की को 13 क्यों देंगे, इसलिए कि वो जो मौकूफ़ है लड़की के हक़ में वो नसीब है 4 बेटों का इमाम साहब के नज़दीक। वो मोशी हो तो रौला पाता पिछो का फतवा ऐसे कौन नहीं अगर फिर क्यों लेंदो ना कि जी तशीज़े ज़ान के लिए लाए हैं भाई मुसन्निफ रहमतुल्लाह फिर क्यों आके 4 पुत्र भाई जदों फतवा इससे नहीं तो 4 वाली गल क्यों लिया मतन च तो ना कि जी तशीज़े अज़ान के लिए लाए मौलवी मुतसर दबाव तेज़ कर रहे हैं जी, वरना की लोड़ तो कोई नहीं ना भाई जो तो फतवा इस गल तो नहीं है कुक वो। लेकिन बहरहाल कि इमाम साहब के नज़दीक वो कितने 4 तो 4 दूने
1 9 ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 9 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹ 13 ਕੱਢ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ 88 ਕੱਢੋ 200 88 ਕੱਢੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ 128 ਨੂੰ 13 ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ 7 ਉੱਤੇ 18 ਨਹੀਂ 13 ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਫੀਕਸ ہیں ہاں 9 نا 8 تک 9 ہوگا 9 تقسیم کرنا بات جی آپ 14 اشاریہ کچھ پورے 13 نہیں آئے اچھا خیر اس لیے کہ موقوف اس کے حق میں حصہ ہے 4 بیٹوں کا امام صاحب کے نزدیک تو ویزا کان البنون ہو بسم اللہ الرحمن سہم مضروب في 9 فصار 13 سهما وهي لها والباقي موقوف وهو 115 سہما اچھا جی وجہ کیا ہے دھیان کرنا جائے کہ جب ہوں گے نا بیٹے 4 تو اب لڑکی کو جو حصہ ملے گا وہ اصل میں جو پہلے بچہ تھا وہ کتنا تھا 13 وہ پہلے مڈو جو لڑکی نو دیتا سی کیا تھا یہ ہن کنے بن گئے 9 اور 4 بیٹے 8 بیٹیاں ایک بیٹی ہے تو کنے ہو گئے 9 اب 9 پر وہ تقسیم کرنے ہیں کیا 13 تو ملے گا ایک حصہ اور ایک حصے کے 4 تسو کس سے 24 سے سنیں ہی کیونکہ لڑکا ہوگا نا جی لڑکے والی صورت میں تو پھر یہ لذاکر مثل حظ الانثیین بننا ہے نا تو 24 والے مسئلے سے اس کو کیا ملتا ہے وہاں سے کیونکہ وہ اپنا حصہ لے گئے نا عورت لے گی کتنے 2 میں 3 تے 3 6 تے 3 9 تو پیچھے کنے بچے سن 8 13 نے نا اب 13 جو ہے نا اگر 13 ہے نا تو اب 13 کو تقسیم کرنا ہے کس پر 9 ہے نا 4 بیٹے بنائے نا تو جب 9 پر تقسیم کریں گے تو یہ ایک پورا اور 4 تسو ایک حصے کے آگے سمجھے یہ 24 سے ملے اس کو تو یہ ضرب دیا گیا کس میں 9 جو ضرب دینی ہے کنوں تو جب ضرب دیں گے نا تو حاصل ضرب 13 بنتا ہے حاصل ضرب اس طرح لڑکی کے 13 ہے اور یہ لڑکی کے لیے ہو گئے اور باقی 216 سے دینے کے بعد کیا ہوں گے اور وہ کیا ہیں 115 حصے ہیں کتنے اب 115 موقوف رکھے ہیں سنیں جی ہوں جمعہ کی وہ گل بات ہے ایک بار یہ پورا کر لے موقوف کنے رکھے ہوں ایک بار شرح پڑھنے تک فرق ٹوٹ گیا دھیان کرا جائے نکیو اور کتوں پس جب ضرب دی گی 2 کے 1 کے وف کو یعنی اس کے ثلث کو اور وہ کتنا ہے اول سے اور 9 ثانی سے دوسرے کے جمیع میں تو حاصل و ضرب کیا ہو گیا حصہ اور اس سے مسئلے کی کیونکہ اس کی ذکورت کی تقدیر پر کس پر ذکورت کی تقدیر پر کیا ہے عورت کے لیے اور ہر ایک کے لیے ابوین سے اور یہ سنا جی اس لیے کہ عورت کا حصہ ذکورت کے مسئلے میری مراد 3 ہے جیسا کہ پہچان چکے ہیں تو پس جب ضرب دی تو نے انوثت کے مسئلے کے وفق میں اور وہ کتنا ہے تو 9 تھے
اور سہام ہر ایک آبا بین کا ذکورت والے مسئلے سے جب ضرب دی 4 کو اس کے 27 کے وفق میں 9 میں تو کیا ہو گیا بالا کا 36 ہو گیا. آگے سمجھ. اور والا تقدیر انوثت الحمل عورت کے لیے 24 ہے، اس لیے کہ اس کا سہام مسئلہ انوثت سے میری مراد 3 ہے. 3 ہے نا، بھی 3 ہے. تو بس جب ضرب دی کس میں ذکورت کے مسئلے کے وفق میں تو کتنے ہو گئے؟ اتنے 24 مل گئے. ایک پاس 24 ایک باری 27 مل گئے. اور ہر ایک کے لیے آبا بین سے، اس لیے کہ سیام ہر ایک کا انوثت والے مسئلے سے جب ضرب دی ان کو مسئلہ مذکورہ کے وفق میں، اور وہ کیا ہے تو کتنے ہو گئے؟ 32 ہو گئے. تو پس دیا گیا عورت کو 216 سے کتنے 24، اور وہ نصیب ہے زوجہ کا علی تقدیر اور تھلے آشف جناب دیکھو جناب ہاتھ کیوں کچھج پہ جے باہر کڈو، اس لیے کہ وہ اقل ہے اس کا نصیب دونوں تقدیروں پر حمل کی کیڑی ذکورت اور انوثت کی، تو لہٰذا اور 24 دینے نے. اور موقوف رکھا جائے گا اس کے حصے سے 3 حصے، اور وہ فضل ہے بین النصیبین یہاں تک کہ کھل جائے حال کس کا. اور موقوف رکھا جائے گا ہر ایک کے حصے آبا بین سے کتنے، یعنی دیا جائے گا مبلغ مذکور سے ہر ایک کو ان سے اقل، وہ کون ہے. اور وقف موقوف رکھا جائے گا فضل وہ جو درمیان ہے دونوں مسئلوں کے. تو پس تحقیق بنایا گیا حمل کو زوجہ کے حق میں اور انسا بنایا، تو انہوں نے حصہ لبیا تھوڑا. آگے سمجھ. اور دیا جائے گا بیٹی کو اس مبلغ مذکور سے کتنا، اور یہ کیوں 13 ملے اس نو، اور یہ اس لیے کہ موقوف لڑکی کے حق میں، موقوف لڑکی کے حق میں نصیب 4 بیٹوں کا کن کے نزدیک، اس لیے کہ اقل نصیب لڑکی کا محض متحقق ہوتا آپ کے مذہب پر اس تقدیر پر، نہ کہ تقدیر 4 بیٹیوں پر یہ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے 13 جڑا ہے 4 بیٹیوں نے پھر اور اگا مطلب ہے. اور جب بیٹے ہوں کتنے تو نصیب اس کا اس سے جو باقی بچ گئے نا ذوی الفروض سے مسئلہ مذکورہ سے، میری مراد وہ باقی کتنا ہے 13 جیسا کہ گزر گیا ہے. ہوں 13 نو ونڈنا ہے 9 ہوتے، 13 نو 9 ہوتے. اب 9 پر تقسیم کریں گے تو ایک حصہ اور ایک حصے کے 4 تسو. کیوں؟ اس لیے کہ جب دیا ہم نے باقی سے ہر لڑکے کو 2 حصے اور 13 بچوں اور لڑکی کو 1 حصہ، تو باقی بچ گئے 9 وچوں 4 بچ گئے. اب 4 کو تقسیم کرنا ہے کس پر، 8 ہوں تو آدھا ہونا سی نا، ادھے نال گھٹ ہونا ہی. بس ہر بیٹے کے لیے 1 حصہ سام آخر مگر 1 تسو. پس جمع ہو گئے بیٹی کے لیے 1 حصہ اور 1 حصے کے 4 تسو. سنیں جی کیونکہ انہوں نے پھر انہوں جمع میں پھر دگنا ہونا ہے، انہوں کا گھٹ ہونا ہے جی کیونکہ پھر انہوں نے 9 تو تقسیم کرنا ہے. وہ 4 نو پھر 9 تے بچیاں واسطے دگنا ہو جانا، اندر واسطے اینا ہو جانا جی 24 سے. یہ مسئلہ ہے کس کا، ذکورت کا. اور یہ نصیب ہے مضروب فی 9، اور یہ وفق ہے مسئلہ انوثت کا. وہ سمجھ آ رہی جی. اور وہ سہمن وہو 4 اجزاء، تے پس ہو گیا حاصل اس ضرب کا کتنا، تو یہ کس کے لیے ہیں 200، اور باقی اس سے بعد دینے اس کے جو دیا گیا بوین زوجہ بنت کو موقوف ہوگا. اور وہ یعنی وہ باقی کتنا ہے، اس لیے کہ جو چلا گیا وہ گل ختم ہو گئی جی. ان دما نہ کرو پھر کڑی منڈا جمن لگے نا دائی لین گئے نے. اچھا کتوں اتوں مڈو
پس جب ضرب دی گئی دو میں سے ایک کے وفق کو دوسرے کے جمی میں ہو گیا حاصل ضرب 216 کیونکہ حمل کے ذکورت کی تقدیر پر عورت کے لیے 27 اور ضرب دے کے اور ابوین کے لیے ہر ایک کے لیے 36 اور حمل کے انوثت کی تقدیر پر عورت کے لیے 24 اور ہر ایک کے لیے ابوین سے 32 پس دیا جائے گا عورت کو 24 اور موقوف رکھا جائے گا اس کے حصے سے تین حصے اور ابوین میں سے ہر ایک کے حصے سے 4 حصے یہ موقوف رکھے جائیں گے اور دیا جائے گا لڑکی کو دیے جائیں گے 13 حصے اس لیے کہ موقوف 13 کتوں ملے 216 چوں اس لیے کہ وہ جو موقوف ہے لڑکی کے حق میں نصیب ہے 4 بیٹوں کا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور جب ہوں گے بیٹے 4 تو پس نصیب لڑکی کا ایک حصہ اور ایک حصے کے 4 تسوں 24 سے کیونکہ 13 منڈنے پھر 9 ہوتے ضرب دیا گیا 9 میں تو پس ہو گیا 13 حصے اور یہ لڑکی کے لیے ہیں اور باقی کیونکہ انہوں ضرب دیں گے تو 13 بن دیں جے اور باقی موقوف ہے اور وہ 115 حصے ہیں ہوں حمل جمے گا تو 115 نال نپٹ دیا دے باقی سارے کی کرنا جی بس جب ضرب دی گئی ان دونوں میں سے ایک حصے کے جمی میں تو ہو گیا حاصل 216 کیونکہ ذکورت حمل کے ذکورت کی تقدیر پر عورت کے لیے 27 اور ابوین کے لیے ہر ایک کے لیے 36 بسم اللہ الرحمن کی تقدیر پر عورت کے لیے 24 اور ہر ایک کے لیے ابوین سے 32 پس دیا جائے گا عورت کو 24 اور موقوف کیا جائے گا اس کے حصے سے 3 حصے اور ہر ایک کے حصے سے ابوین سے 4 حصے اور دیے جائیں گے بنت کو 13 حصے اس لیے کہ موقوف اس کے حق میں حصہ ہے 4 بیٹوں کا امام صاحب کے نزدیک اور جب ہو بیٹے 4 پس حصہ لڑکی کا ایک حصہ اور ایک حصے کے 4 تسوں 24 سے ضرب دی جائے گی 9 میں پس ہوں گے حاصل 13 حصے اور یہ لڑکی کے لیے ہے اور باقی موقوف ہوگا اور وہ 115 حصے چل میں کیا دھیان ترجمہ کر رہا ہے دھیان نہ شاباش وقت کو دوسرے کے جمی میں تو ہوگا حاصل 216 کیونکہ اس کے ذکورت کی تقدیر پر عورت کے لیے اور نہ کون انہاں دینا انہوں ضرب دینی دو پاسے ہوں اور ابوین کے لیے کہ نہیں سمجھ آئی اور دو پاسوں ضرب دے کے اسے کڈے دینا اور اس کے انوثت کی تقدیر پر عورت کہ بھول گئے طریقہ اج ہوں تو کڈے نہیں یار 32 پس دیا جائے گا عورت کو 24 اور موقوف رکھا جائے گا عورت کے حصے سے یعنی عورت دے 3 نو ایک باری 9 نال ضرب دینی ہے تے عورت دے 3 نو ایک باری 8 تیاں تے 9 تیاں ایویں ابے دے 4 4 ہے نا 4 نو ایک باری 9 نال ایویں اے مطلب ہے جی اور موقوف رکھا جائے گا ابوین میں سے ہر ایک کے نصیب سے 4 حصے اور دیے جائیں گے بیٹی کو 13 حصے اس لیے کہ موقوف لڑکی کے حق میں 4 بیٹوں کا نصیب ہے ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور جب ہوں بیٹے 4 پس نصیب لڑکی کا 1 سہم اور 1 سہم کے 4 تسوں 24 میں سے اس کو ضرب دیا جائے گا 9 میں پس ہوگا حاصل 13 حصے اور یہ لڑکی کے لیے ہے اور باقی موقوف ہے اور وہ 115 حصے ہاں جی فَإِنْ وَلَدَتْ بِنْتًا وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ فَجَمِيعُ الْمَوْقُوفِ لِلْبَنَاتِ اگر زوجہ نے ایک لڑکی جان دی ایک یا 2 لڑکیاں جی تو اب ان کے لیے کیا ہوتے ہیں سلسان ہو جائے گا نا نہیں سمجھا اب میت کی 2 لڑکیاں ہو گئی نا تو کیا ہو جائیں گے
سولوسان ہو جائیں گے. تو پس جمی موقوف اب بنات کا ہو جائے گا, کیونکہ سولوسان کڈو نہ کندے کنے پہلے موقوف کنے رکھے سن 115 میں 13 ملاؤ 128 ہیں کی بنیا سولوسان ہے نا کندہ 216 تو سولوسان کی ہے 128 نہیں سمجھ آئی. اب سارا لڑکیوں کو ہو جائے گا کیونکہ 216 ہے نا. اب جب لڑکی پیدا ہوگی تو یہ میت کی 2 لڑکیاں ہو گئی ہیں, 2 یا 3 جڑی پیدا ہوئی ہیں جی. تو اب ان کو ملنا ہے کل کا سولوسان. تو سولوسان 216 کا کتنا ہے, کیونکہ پہلے لڑکی کو کنے سن اور لڑکی کو پہلے کنے سن 13. یار مولوی جی کی بن گیا جی, میرا منہ ویکھی جا رہے ہو, کتاب لو کہ پہلے کنے سن تے محفوظ کنے رکھے سن. پھر مینوں ویکھ لو, مینوں کو کہندے میرے متھے تے لکھیا جی 115 ہے جی, 115 میں 13 ملاؤ کنے بنے, پھر مینوں ویکھ لو. 128 جڑے نے اے 216 دا کی ہے سولوس ہے. سولوسان کتنا بننا ہے, میں یہ تو کہہ رہا بھی سولوسان کٹنا نہ ہوتا. جی جی بس اگر جنی لڑکی ایک یا اکثر تو جمی موقوف کس کے لیے, بنات کے لیے. ادھر دیکھو ایک باری, پس اگر جنی لڑکی ایک یا اکثر تو جمی موقوف یہ اس لیے کہ بنایا ہم نے حمل کو زوجہ کے حق میں اور دیا ہم نے ہر ایک کون سے وہ جو نصیب تھا ان کا انوثت کی, تو پس انہوں نے وصول کر لیا اپنے حقوق کس پر. تو پس ہوگا جمی جو باقی ہے ان کے حقوق کے بعد, اور وہ کتنا ہے 128. نصیب کن کا, وجہ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ نصیب ان کا انوثت والے مسئلے سے میری مراد کس سے, کیونکہ اول بننا ہے نا, کتنا سی 16 سی نا گامے کے ہو. تو پس جب ضرب دی گئی مسئلہ ذکورت کے وفق میں, اور وہ کتنا ہے, تو مبلغ پس یہ حق ہے ان کا جی, اینج کر کے جی سمجھا جی, اس طرح ان کا حق بننا ہے جی. اور تحقیق لیا تھا اس سے بنت نے کتنے, تو پس ملاؤ ان کو باقی کے ساتھ, تو کتنے ہو گئے وہ 128 ہو گئے نا. آگے جو سمجھ. تو اب لڑکیوں کو بھی یہ کیوں ملیں گے اتنے, اس لیے کہ جو پہلے دیا ہے نا زوجہ کو دیا ہے اور مابوین کو دیا ہے, وہ انوثت والے مسئلے کی صورت میں دیا ہے 24 اور 32. آگے جو سمجھ اس پر دیا ہے. اب لڑکی جو ہے نا اس کو کتنا ملا تھا, اب یہ لڑکی جنی ہے نا حمل انسا, تو انہوں نے تو پورا لے لیا ہے. اور لڑکی جو ہے اس کا حصہ مسئلہ انوثت سے کیا تھا 16 سی نا, 16 انوثت والے مسئلے سے, کیونکہ اب انوثت والا مسئلہ چلے گا. جب بھی جو کڑی ہے 16 ہے, تو اب اس کو ذکورت والے مسئلے کے وفق میں ضرب دینی ہے نا, تو وہ کتنا ہے, تو 16 8 اے مطلب اینج کر کے 100 یہ سولوسان نہیں بننے, اس طرح 128 ہے جی, کیونکہ سولوسان تو نکلنے نہیں, مسئلہ تو اول والا ہے جی. اول والے مسئلے میں سولوسان کس طرح نکلیں گے جی, نہیں سمجھے. تو سولوسان تو تھا جی اول نہ ہوئے تھا اس مسئلے پہ, تو اول ہے جی. لہذا اس طرح ان کے کتنے بنے 28. اے شاباش سے. پس یہ حق ہے ان کا, اور تحقیق لیا تھا انہوں نے. اچھا, پھر تقسیم کیا جائے گا مبلغ کو ان کے درمیان برابری پر. کس پر, پس اگر مستقیم ہو گیا ان پر تو فضالے کا یعنی فابیہ, اگر وہ جو لڑکیاں ہیں یہ 128 ان پر تقسیم کریں, وگرنہ پھر اگر کسر آ جائے تو پس اگر ہے سہام کے درمیان اور ان کے
اب جو 128 ہے وہ اور جو لڑکیاں ہیں ان کے درمیان دیکھیں گے موافقت ہے کہ کوئی نہیں ہے، تو پس ضرب دی جائے گی رؤوس کے وفق کو کس میں، تو پس وہ جو پہنچے گا تصحیح ہوگی اس سے، تو پھر انہوں نے پھر ضرب دینی پوے گی انہوں نے مسئلے نوں، وہ جڑا مضروب ہوئے گا نا انہوں نے پھر 24 نوں بھی ضرب دیاں گے تو 32 نوں بھی ضرب دیاں گے، پھر وہ دگنے ہو جان گے، سمجھے ہی؟ تو پس وہ جو تصحیح ہوگی مسئلے کی، اور اگر نہ ہو ان کے درمیان موافقت بلکہ تو پھر ضرب دیں گے جمیع عدد رؤوس کو کس میں، پورے 216 میں جو حاصل ہوگا وہ تصحیح ہوگی۔ بھئی مطلب فرض کیتا بھی لڑکیاں 2-3 جم پئیاں 2 جمیاں انہوں تے ونڈے نے کنے 100 برابر تقسیم نہیں ہوئے، کسر آئیے تو پھر انہوں نے کسر کرنے واسطے مسئلہ مزید بڑا کریں گے جی تاکہ کسر ختم ہو جائے، سمجھے ہی؟ اے جے کر جمے کی شے تو ہون 216 وچوں زوجہ نو کنے ملے اور ابوین نو اور لڑکیاں نو 128 ملے، سمجھے ہی؟ پس اگر جنی زوجہ نے بنت واحد یا اکثر، پس جمیع موقوف بنات کے لیے، کیونکہ مسئلہ جو نوست والا بنایا تھا کہ لڑکی ہوئے تو مسئلہ انج بنانا جی اسے ہی وہ دیتے ہیں جی۔ پس اگر جنی زوجہ نے بنت واحد یا اکثر پس جمی موقوف ہے بنات کے لیے، پس اگر جنی عورت نے بنت واحدہ یا اکثر پس جمی موقوف بنات کے لیے، بین والدت واحدا او اکثر فیعطى للمرأة والابوین ما کان موقوفا من نسبه فما بقی یضم الیہ 13 ویقسم بین الاولاد۔ اے شاباش وہ گامن کیوں صبر۔ اور اگر عورت نے ایک لڑکا جنا یا اکثر لڑکے جنے، لڑکی لڑکا 2 جنے ہو کے پاس آ رہے ہیں، ایک لڑکا جمع یا 2 لڑکے جمع جڑے بھی ہوئے جی، تو اب لڑکے والی صورت میں حصہ کم تھا، لڑکی والی صورت میں کیا تھا، سمجھائیے؟ تو ان کو لڑکے والے مسئلے میں جو کم تھا وہ دیا تھا، تو اب چونکہ لڑکا پیدا ہوا لڑکی پیدا نہیں ہوئی، لہٰذا جو عورت کا باقی تھا کتنا وہ دیاں گے کتنے ہو گئے، اور آبا بہن کے کتنے تھے 4 اچھا جی 36 دونا 72 تے 27 پیچھے کتنے بچے 100، اب 117 جو ہیں وہ للذکر مثل حظ الانثیین ہوں گے جی، للذکر یین ہوں گے جی۔ کیا کہ جی؟ اور اگر زوجہ نے جنا ایک بیٹا یا زیادہ بیٹے تو دیا جائے گا عورت اور ابوین کو وہ کہ موقوف تھا ان کے حصے سے، واپس کر دیں گے جی جی، باقی ملایا جائے گا اس کی طرف، باقی جو بچا ہے نا وہ جو اور لڑکی کو 13 ملے تھے نا اس کے ساتھ ملا کر پھر تقسیم کیا جائے گا بین الاولاد، یعنی للذکر حظ الانثیین، سمجھ آ گئی جی؟ تو پھر جلے تقسیم کریں کہ کسر آ گئی تو پھر وہ پیچھا مسئلہ بڑا کر دیں گے، او ویکھو درو، اور اگر جنا ابن واحد یا تو دیا جائے گا عورت اور آبا بہن کو وہ جو موقوف تھا ان کے حصے سے، یعنی دیا جائے گا عورت کو 3 وہ جو موقوف تھے اس کے حصے سے، کس مسئلے میں؟ اے شاباش سے، پس کامل ہو گئے اس کے لیے اس وقت، اور یہ اکثر ہے نصیبین کا، اور دیا جائے گا ہر ایک کو آبا بہن سے کنے جو موقوف تھے اس کے نصیب سے، مسئلہ ذکورت سے یاد آیا، پس پورے ہو جائیں گے ہر ایک کے لیے ان سے، اور وہ 36 ہیں، پس وہ جو باقی ہے بعد اس کے کہ لیا اس کو ان تینوں نے اور لیا اس کو عورت نے، پیچھے کتنے بچ گئے؟ 104 یار کی نہیں خیال جی سن تھوڑے سامنے کنے بچے، تو اب 104 کے ساتھ ملایا جائے گا 13 کو وہ جو لیا تھا بنت نے، حتیٰ کہ ہو جائیں گے، اے نہیں بنایا جی کہ جی کمال تھوڑے سامنے لکھا تو پھر مسئلہ، اور تقسیم کیا جائے گا اس مبلغ کو بین اگر تصحیح ہوئی ان پر تقسیم کیا جائے گا للذکر،
اور اگر کسر آ گئی تو تصحیح ہوگی مسئلے کی اس کے ساتھ جو پہچان چکا ہے تو کئی مرتبہ. سنیں وَإِنْ وَالَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَىٰ تو اگوں آ رہے ہو مسئلہ جی سنیں. اور اگر جنا عورت نے ابن واحد یا اکثر پس دیا جائے گا عورت کو اور آباوین کو وہ جو تھا موقوف ان کے حصے سے، پس وہ جو باقی ہے کنا 100 شابہ 104 جو نہیں ہے پڑھیا پیچھے وہ ملایا جائے گا اس کے ساتھ 13 کو تو ان کتنے ہو جائیں گے اور تقسیم کیا جائے گا اولاد کے درمیان جی. اور اگر جنا زوجہ نے مثلا فرض کرو بھی ایک بیٹا جمع ہے تو کل کنا 100 للذکر مثل حظ الانثیین جی کنا ملے گا اور لکھا جو 39 دے لڑکے نو ایویں بن گیا نا تین تقسیم ہو جائے گا نا کہ نہیں ہوئے گا ہویا پیا جی کر کے دیتا نا تمہیں جی جی ویندے پیا جی ہما نہ کرو. اور اگر جنا زوجہ نے ایک بیٹا یا اکثر پس دیا جائے گا عورت اور ابوین کو وہ کہ تھا موقوف ان کے حصہ سے، پس وہ جو باقی ہے ملایا جائے گا اس کی طرف 13 اور تقسیم کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من واحد یا اکثر پس دیا جائے گا عورت کو اور ابوین کو وہ جو تھا موقوف ان کے حصے سے، بس وہ جو باقی ہوگا ملایا جائے گا ان کے ساتھ 13 کو اور تقسیم کیا جائے گا اولاد کے درمیان. اور دیکھو نا اگر اس نے او شرع اگر جنا ذکر ایک منڈا تے کڑی جمی تو پس حاصل اس کے قیاس پر جب جنے ذکر کمال یخف ہن بھی ہوئی ہے منڈا جلے جم پینا ہے نا تو ہن للذکر مثل حظ الانثیین ہن کوئی فرق نہیں پینا. پڑھو بین والد سمجھی گل ہن بھی وہی ہونا ہے کہ ایک لڑکا جمیا ایک لڑکی جمی 2 جم پے تو پھر بھی لڑکے دی وجہ تو کی بن گئی ساری پینا مذکر تو جم پیا جی تو مذکر دی وجہ تو پھر بھی وہی مسئلہ ہے. صرف اینا لڑکی لڑکا جمے ہن 2 لڑکیاں تے ایک لڑکا ہے وہ جڑا پیچھے سی کنا 17 اینو ادو اد کرنا ہے اینو ادھا لڑکے نو تے باقی ادھا دوواں بہناں نوں پھر ادھا کرن گے جی اے مطلب جی جی ہاں جی. وَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدًا مَيِّتًا فَيُعْطَىٰ لِلْمَرْأَةِ وَالْأَبَوَيْنِ مَا كَانَ مَوْقُوفًا مِنْ نَصِيبِهِ وَلِلْبِنْتِ إِلَىٰ تَمَامِ النِّصْفِ وَهُوَ 95 سَامًا وَالْبَاقِي لِلْأَبِ وَهُوَ 9 أَسْهُمٍ لِأَنَّهُ أَسَبَةٌ. اچھا جی اگر عورت نے جنا وہ بچہ مریا کی جمیا مریا لہذا وہ تو وارث بننا کو نہیں کہ بننا ہے ہون وہ جڑے رکھے سن کیڑے پاسے گئے ہون مرنے والے دی تھی ہے وے تے پتر کوئی نہیں تھی ہے وے تے اب بے اسباب بننا ہے کہ کوئی نہیں بننا ہونا بننا ہے. اب دیا جائے گا عورت کو آبا وین کو وہ جو موقوف تھا ان کے حصے سے وہ تو انہوں نے دے دینا ہے. تے جڑا ہے نا بے اب مسئلہ کتوں بنیا سی 16 ان دے وچوں ابے نو تے اماں نو 36 عورت نو 27 اور لڑکی کو ملے تھے 13. اب اس کو 216 کا نصف تک پہنچائیں گے 108 نو دیاں گے تے پیچھے کنے بچ گئے نے پیچھے 117 ہی بچتے سن وچوں 8 کڈے دے پیچھے کنے بچے اور پیچھے جڑے کڈ کے لیاندے نے مسئلہ آخر دے جڑا بچیا سی جدو مذکر ہوئے 117 سی نا 117 تے 100 جڑا نا وہ تو 117 بچیا سی نا تے لڑکی کو جڑا اینو کنا دینا ہے بچوں نصف پورے دا نصف دینا نا پورے دا 216 دا نصف دینا ہے نا تو کنا بنے جدو 108 انہوں آ گیا تے 36 انہوں آ گیا تے 27 انہوں آ گیا تو پیچھے کنے بچے اے مطلب کوک وہ اور وہ جناب وَهُوَ 95 سہمن کدھر گیا جی اور بنت کے لیے تمام نصف تک ہے اور وہ کتنا ہے نہیں پہلے کنے ملے سن 13
تے خمسۃ و تسعون 95 ਵਿੱਚ 13 بلاؤ تے اے مطلب ہے بھی ہن 95 ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ 108 تے باقی اب کے لیے اور وہ کتنے ہیں اس لیے کہ اب کیا ہو گیا اب باپ کے کتنے ہو گئے 36 تے 9 ہیں اب باپ کو 216 سے ماں کو بیوی کو اور بیٹی کو اے مطلب ہے جی آنکھو کیا کیا جی اور اگر زوجہ نے جمع ولد استغفر اللہ کیا جائے گا عورت اور ابوین کو وہ کہ تھا موقوف ان کے حصہ سے اور کوئی سمجھ آؤں پہ دیکھو کوئی نہیں جی اور بیٹی کے لیے نصف کی تمامیت تک اور وہ 108 اور وہ 95 ہے اور باقی اب کے لیے ہے اور وہ 9 حصے ہیں اس لیے کہ جو اب ہے وہ عصبہ ہے اگر جنا ولد میت دیا جائے گا عورت کو آبا بہن کو وہ جو موقوف تھا ان کے حصے سے کیونکہ لہن والا تو آیا کوئی نہیں اور دیا جائے گا بنت کو نصف کیونکہ ایک بیٹی کتنا لیندی ہے نصف کے تمام تک نصف کے اے شاباش سے اور وہ یعنی وہ تمام کتنا ہے 13 پہلوں کول نے تے 95 حصے ہون اس لیے کہ لڑکی تحقیق لے چکی ہے 13 تو پس کامل ہو گیا اس کے لیے اس وقت نصف ترکے کا اور وہ 100 اور باقی 104 ہے کہ کوئی نہیں 216 نے نا انہیں کنے لے لے 108 تو پیچھے کنے بچے 108 اور باقی من المیا والاربع با تکمیل النصف للاب جی اے باقی کتوں 216 سے تے زوجہ کی 27 لبا آپ کی 36 ان کی 36 بیٹی کی 108 کے 204 ہوا نا 4 با تکمیل نصف کے اب کے لیے تو باقی وہ ہوگا اور وہ کتنا وہ دیکھو نا باقی کس سے 104 سے نصف کی تکمیل کے بعد 104 سے سنیں ہی 104 کس طرح بیٹی کی پہلے 13 ملے سے پھر 104 بچے سے پیچھے 27 زوجہ ٹھیک ہے نا بے انہوں ملے سن 13 تو پیچھے کنے بجتے سن 4 انہوں کنے دیتے اور 95 اور دیتے جی تو پھر پیچھے کنے رہ گئے 9 رہ گئے تو باقی جو ہے وہ اب کے لیے ہیں اور وہ 9 حصے ہیں اس لیے کہ اب کیا ہو گیا ہے مطابق اس کے گزر گیا ہے کہ یہ کہ اس کے من ان لہو مع البنت فرض بھی ہوتا ہے اور تعصیب بھی ہوتی جان اس بات کو کہ میت جب چھوڑ گئی ان کو کہ نہ بدلے گا فرض ان کا بالحمل یہ پیچھے بھی اشارہ آیا سی تو دیا جائے گا اس کو پورا فرض مثال دیں دینی وہ نویں جزیاں جیسا کہ جب چھوڑ گیا جدہ عورت حاملہ اے 2 چھٹ گئے کیونکہ دیا جائے گا جدہ کو گل ختم اور اسی طرح بس تو باقی جڑا ہے نا جی وہ عورت نو حصہ دے کے تو باقی رکھنا ہے محفوظ تو وہ جو حمل جب مذکر مونس دے گا تو باقی پھر رد ہو جائے گا جی اور اسی طرح جب چھوڑ گیا عورت حاملہ اور ایک تو عورت کے لیے سمن ہے جی بس یہ سمن ہی ملے گا جی ختم اور یہ کہ وارث جب ہو ان سے تیسرا مسئلہ کہ ساکت ہوتا ہے حمل کی 2 حالتوں میں سے اب اس کو کوئی شے نہیں دیں گے اس لیے کہ حمل جب تک ظاہر نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا کیونکہ ایک صورت میں ملتا ہے کہ میں محروم ہوتا ہے تو انہوں دے کے تو پھٹا پینا ہے جی جی سنے تو پاس نہیں دی جائے گی اس کو کوئی شے او الا مدت تیج یتبین فیہا اس لیے کہ اصل اس کا جو استحقاق ہے وہ تو مشکوک ہو گیا ہے اور شک کے ساتھ مثال دیں دینی جیسا کہ چھوڑ گیا عورت حامل اور ایک بھائی اور چچا ہوں عورت نو تو دینا ہی 8واں حصہ بھائی تو چچے نو کچھ بھی نہیں دینا کوئی شے نہیں آ خرم کے لیے جائز ہے کہ حمل کیا ہو تو جے بیٹا ہے تو پرا تو چچا محروم نے
بس وہ جو پہلے بیان کیا ہم نے کہنا ہاں کہ وہ فی من یتغیر فرضہ من الوراثۃ انہوں نے دینا ہے، جڑا بالکل محروم ہے انہوں نہیں دینا. تو جے جمی کڑی تے او لوے گی تے پھر باقی اخ تے ام بطور اسبہ لین گے. سنیا جی؟ تے جے بچہ جم پیا تے پھر سارا ہوتا ہے جی، ان کچھ بھی نہیں ملے گا جی. اور اگر جنا عورت نے ولد میت اے تھے ان کڑی منڈا تو کوئی فرق نہیں گا، جڑا مرضی میت ہے پس دیا جائے گا عورت کے لیے اور آبا بین کے لیے وہ جو تھا موقوف ان کے حصے سے، اور بنت کے لیے تمام نصف تک، اور وہ 13 پہلو سن اور وہ 75 حصے ہیں، اب 95 حصے ہیں. تو یہ کتنا بن گیا 108، اور باقی او 117 بچوں، اور باقی اب کے لیے بھی بعد تکمیل نصف کے، اور وہ 9 حصے ہیں، اس لیے کہ اب اسبہ ہو گیا ہے اور شابہ و نکیو. اور اگر جنا زوجہ نے ولد میت پس دیا جائے گا عورت اور ابوین کو وہ کہ تھا موقوف ان کے حصہ سے، اور بنت کے لیے نصف کی تمامیت تک، اور وہ 95 حصے ہیں، اور باقی اب کے لیے ہے بھی، اور وہ 9 حصے ہیں اس لیے کہ اب اسبہ ہے. اور اگر جنا اس نے ولد میت پس دیا جائے گا عورت کو اور ابوین کو وہ جو تھا موقوف ان کے حصے سے، اور بنت کے لیے نصف کی تمامیت تک، اور وہ 95 حصے، اور باقی اب کے لیے اور وہ 9 حصے، اس لیے کہ اب اسبہ ہے.